بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم المکین الامین الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آن لائن کلاسز کے حوالہ سے آج کا ہمارا درس عامہ سال دوم کے طلباء کے لیے ہے۔ جامعہ افریدیہ کی طرف سے یہ آن لائن کلاسز کا آغاز قبلہ ڈاکٹر مفتی پیر محمد مظہر فری شاہ صاحب آپ کی ہدایت پر کیا جا رہا ہے۔ طلباء سے گزارش ہے کہ وہ اس لیکچر سے ضرور فائدہ حاصل کریں، علم کے ساتھ ضرور وابستہ رہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کا ایک بہترین یہ ذریعہ ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اس لیے تعلیم جو ہے وہ آپ اس جدید ٹیکنالوجی سے ضرور فائدہ لیں تاکہ ہمارے علم کے جو دن حاصل کرنے کے تھے وہ اس سے ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ آج کے درس میں ہم سب سے پہلے بنیادی طور پر تو علم الصیغہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اس میں چونکہ کلمہ کی تعریف سے بات کو شروع کیا گیا ہے تو ہم کلمہ کی تعریف کی بجائے سب سے پہلے علم صرف کی تعریف کریں گے، کیونکہ اگر کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت اس کو نہ جانا جائے، تعریف کو نہ جانا جائے تو اس سے جہالت لازم آتی ہے، موضوع کو نہ جانا جائے تو اس سے مقصود اور غیر مقصود میں بچہ فرق نہیں کر پاتا، اگر فضیلت کو نہ جانا جائے، غرض و غایت کو نہ جانا جائے تو طالب علم کی کوشش ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم علم صرف کی تعریف کو پڑھتے ہیں۔ علم صرف کی تعریف دو انداز میں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی تعریف تو یہ ہے علم صرف کی کہ جس میں 3 پوائنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گردان کرنے کا طریقہ اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ اور ضابطہ معلوم ہوتا ہے۔ گویا کہ اس کو ہم 3 حصوں میں 3 پوائنٹ میں سمجھنے کے لیے آسان ترین کر لیں تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا، اور لفظوں کو گردان کرنے کا طریقہ حاصل ہوتا ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ ہم یوں بنا لیں گے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملانے کا طریقہ اور ضابطہ وہ اس علم سے حاصل ہوتا ہے، یعنی علم صرف سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تعریف تو یہ ہے۔ دوسری تعریف جو میزان الصرف میں منشعب میں بھی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعہ ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانا اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، معرب اور مبنی ہونے کا علم نہ ہو۔ معرب اور مبنی ہونے کا علم سے انہوں نے علم نحو کو خارج کر دیا، اصول نحو کو خارج کر دیا، ہدایت النحو کو، چونکہ وہ نحو کے حوالہ سے کتاب ہے، ہم چونکہ صرف کے حوالہ سے پڑھ رہے ہیں تو صرف وہ علم ہے جس کے ذریعہ ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانا اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، نہ کہ معرب اور مبنی کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ علم صرف کی تعریف ہو گئی۔ علم صرف کی تعریف کے بعد اس کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع ہے کلمہ ہے صیغہ کے اعتبار سے، کلمہ ہے صیغہ کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اس کی فضیلت یا یوں کہہ لیں کہ غرض و غایت کیا ہے؟ اس علم کی یعنی علم صرف کی غرض و غایت یہ ہے کہ بندہ لفظی غلطی سے ذہنی طور پر محفوظ ہو جاتا ہے، لفظی غلطی نہیں کر پاتا۔ عربی کلام میں لفظی غلطی سے ذہن کو محفوظ کرنا، ذہن کو بچانا، یہ اس علم کی غرض و غایت ہے، یہ اس علم کا فائدہ ہے۔ یہ 3 چیزیں آج کے درس میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ فی الحال مطلب علم صرف کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت۔ اس کے بعد اگلی بنیادی چیز جو علم صرف کے لیے بے حد ضروری ہے وہ ہے علم صرف کا واضح کون ہے؟ علم صرف کا واضح کون ہے؟ اس کو وضع کرنے والا کون ہے؟
اس کا جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ تو علم صرف کا وضع کرنے والا شخص ابو مسلم معاذ بن مسلم الہراکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ انہوں نے اس علم کو وضع فرمایا، اور اس علم میں شہرت حاصل کرنے والے مشہور امام جن کا ذکر آتا ہے اس میں امام اخفش آتے ہیں، امام خلیل آتے ہیں، اور امام سیبویہ۔ ان تین بزرگوں کا ذکر علم صرف کے اندر مشہورت حاصل کرنے والے علماء میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چند بنیادی چیزیں میں آپ کے سامنے اور بھی رکھنا چاہتا ہوں جو کہ ابتدائی طور پر علم صرف پڑھنے والے طالب علم کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر حرکات ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ حرکات ثلاثہ کون سی ہیں؟ تو حرکات ثلاثہ زبر، زیر، پیش کو حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے، اور جس پر یہ آ جاتی ہیں یعنی حرکات ثلاثہ جس پر داخل ہو جاتی ہیں جس لفظ پر، اسے متحرک کہا جاتا ہے، یا جس حرف پر داخل ہو جاتی ہیں اسے متحرک کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا حرکات ثلاثہ جس پر داخل ہو جاتی ہیں، مثلا با زبر با، اب با پر جو حرکت آ گئی ہے زبر، اب زبر حرکت ہے اور با متحرک ہو گیا۔ اس طرح سے ہمیں حرکات ثلاثہ کا بھی علم ہوا اور متحرک کا بھی ہمیں علم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان حرکات ثلاثہ کے اور بھی کچھ نام ہیں، مثلا زبر کا دوسرا نام فتحہ ہے، زیر کا دوسرا نام کسرہ ہے، اور پیش کا دوسرا نام ضمہ ہے۔ جس پر زبر آ جاتی ہے یعنی فتحہ آ جاتا ہے اس کا نام ہم مفتوح بھی کہتے ہیں، اس کو ہم مفتوح بھی کہتے ہیں، اور جس کے نیچے کسرہ آ جاتا ہے اسے مکسور بھی کہا جاتا ہے، اور جس پر ضمہ آ جاتا ہے اسے مضموم بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان حرکات کے ساتھ جانتے جانتے ایک اور چیز بھی ہمارے درس کے اندر آتی رہے گی جسے کہا جاتا ہے سکون۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ حرکت نہ ہونے کا نام سکون ہے، جس پر حرکت نہیں ہوتی اسے سکون کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تشدید۔ تشدید کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دو بار پڑھنا، ایک حرف کو دو بار پڑھنا ایک سکون اور حرکت کے ساتھ، جیسے حمزہ زبر با، اب با پر جو ہے وہ ساکن ہے، وہ حرکت نہیں ہے، با زبر با، ایک مرتبہ ہم نے با کو سکون کے ساتھ پڑھا، پھر ہم نے حرکت کے ساتھ پڑھا، یوں بن گیا ابا۔ عین زبر دواد اد، دواد زبر دوا، یوں بن گیا ادوا۔ ابا اور ادوا، ابا میں با مشدد ہے اور ادا میں دواد مشدد ہے، جس پر شد آ جاتی ہے، تشدید آ جاتی ہے، اسے مشدد کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس انداز میں یہ بنیادی اصطلاحات ضروریہ ہیں جو کہ علم صرف پڑھنے والے طالب علم کے لیے ان کا جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ ہم اس سے قبل کہ علم الصیغہ کا آغاز کریں، اس سے پہلے ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ پھر میں ان باتوں کو دہراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے علم صرف کی تعریف پڑھی، اس کے بعد ہم نے موضوع پڑھا، اس کے بعد ہم نے علم صرف کے غرض و غایت یا فائدہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے علم صرف کے مشہور امام پڑھے اور علم صرف کے واضح کا نام پڑھا۔ حرکات ثلاثہ کیا ہوتی ہیں، متحرک کسے کہتے ہیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ، مفتوح، مکسور، مضموم اور سکون، اور اس کے ساتھ ساتھ تشدید اور مشدد کے حوالہ سے میں نے چند بنیادی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے طلباء اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔